انفوویژن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی فلم کی کہانی جسے سننے کے بعد آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اس فلم میں کچھ ایسے واقعات اور باتیں چھپی ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیں گی۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس فلم کا نام ہے انٹرم۔ انٹرم جسے 1970 میں بنایا گیا تھا، جب سے اب تک کی بنائی گئی سب سے خوفناک ترین فلم کا نام دیا گیا ہے۔ اس فلم کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ آج سے پہلے آپ نے اس قسم کی فلم نہیں دیکھی ہوگی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فلم بنانے والوں نے بتایا کہ جو بھی اسے دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ متنازع بیان کے بعد سینسر بورڈ نے اس فلم کے ریلیز کرنے پر پابندی لگا دی، اور پھر پورے 18 سال تک عدالت میں کیس چلتا رہا، جس کے بعد اس فلم کے ریلیز کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ 1988 میں جب پہلی بار اسے ہنگری میں ایک سینما گھر کے اندر چلایا گیا تو یہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث 56 لوگ مارے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جہاں جہاں اسے ریلیز کرنے کی تیاری کی گئی وہاں کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ پیش آتا رہا، جس کے بعد لوگوں نے اس فلم کو منحوس اور قاتل قرار دے دیا، یہاں تک کہ اس کے بنانے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کروا دیے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فلم میں ایسا کیا تھا جو لوگوں کی موت کی وجہ بن رہا تھا یا لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ تو چلیے آپ کو اس فلم کی مختصر سی ایک چھوٹی سی کہانی بتاتے ہیں، لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو بھی ہماری طرح یہ احساس ہو جائے گا کہ اس فلم کو ڈراؤنی فلم کہنے کے بجائے اگر شیطانی فلم کا نام دیا جائے تو وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس فلم میں شیطان کو ٹریبیوٹ یعنی خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ کس طرح ہنگری میں اس فلم کے ریلیز ہونے کے موقع پر سینما گھر میں آگ لگا کر لوگوں کو مار کر شیطان کو سلامی دی گئی ہے۔ دوستو، فلم کا آغاز ایک ایسی عورت کو دکھانے سے ہوتا ہے جس کے 2 بچے ہوتے ہیں اور ان کے پالتو کتے کی ابھی موت ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی صدمے میں ہوتے ہیں۔ اس کتے کی موت کے بعد اس کا ایک بیٹا اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ موت کے بعد میرا کتا کہاں گیا ہوگا، جس کے جواب میں وہ عورت جواب دیتی ہے کہ یقیناً موت کے بعد ہمارا کتا جہنم میں گیا ہوگا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس بچے کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ ایک ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کی شکل تو بکرے جیسی ہوتی ہے لیکن باقی جسم عورت کا اور مرد کا مکسچر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر شیطان کو ماننے والے لوگ یعنی علمیات تنظیم کے لوگ ایسے ہی جانور کی پوجا کیا کرتے ہیں، اور آپ نے اس عجیب جانور کو اکثر ہالی ووڈ فلموں میں ہی دیکھا ہوگا، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو پروموٹ کریں، اور فلموں میں ہمیشہ ایک ہاتھ کو اوپر اور ایک ہاتھ کو نیچے دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے ماتھے پر وہ سائن بھی دکھایا جاتا ہے جسے شیطانی لوگ جادو میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس فلم میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ اس بچے کو اپنے مرنے والے کتے کی یاد ستا رہی ہوتی ہے، جس کا دلاسا دینے کے لیے اس کی بہن اسے یہ کہتی ہے کہ ہم جلد از جلد تمہارے کتے کو جہنم سے واپس لے آئیں گے۔ اور پھر آگے دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے مخصوص شیطانی کتابیں لے کر ایسے جنگل میں جاتے ہیں جہاں لوگ صرف اور صرف خودکشی کرنے ہی جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک جگہ پر جہنم کا دروازہ ہوتا ہے جسے کھول کر اس کے اندر جانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس دروازے کے قریب چند ایسی چیزیں بکھری ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں قربان کر کے لوگ جہنم کے دروازے کے اندر آ سکے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی قیمتی چیز قربان کیے بغیر جہنم کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ان دونوں بہن بھائیوں کی نظر ایسے درخت پر پڑتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہاں جو کوئی بھی آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا، جس کے بعد یہ بہن بھائی جہنم کا دروازہ کھولنے سے پہلے زمین پر ایک اسٹار بناتے ہیں، پھر اپنی قیمتی چیزیں اس اسٹار کے کونوں پر رکھ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس اسٹار کو اس فلم میں دکھایا گیا ہے وہ اکثر فلموں میں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ حقیقت میں اسٹار کو دنیا کے سب سے خطرناک جادو یعنی قابلہ جادو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس اسٹار کی مدد سے ڈائریکٹ شیطان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور پھر شیطان بھی انسان سے رابطے کرنے کے بعد بہت ساری برائیاں کرواتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی جہنم کا دروازہ یا گڑھا کھودنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس فلم میں جہنم تک پہنچنے کے لیے 5 اسٹیج دکھائے جاتے ہیں۔
جن میں سے پہلے سٹیج کا نام ہے ایفرس یعنی کہ بغیر قانون۔ اس کے بعد یہ لڑکا ایک کراس کا نشان لگاتا ہے جسے عیسائی مذہب میں انتہائی پاک مانا جاتا ہے، اور یہ وہاں کان لگا کر جہنم کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اپنی ہی بہن کو بتاتا ہے کہ وہ جہنم کی آواز سن پا رہا ہے۔ اس دوران اچانک سے اسے ایک درخت کے پیچھے کالا سایہ نظر آتا ہے، پھر 2 سینگوں والے کالے شیطان نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکا خواب میں ایسے شیطان کو دیکھتا ہے جو آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ اس جہنم کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر 2 ایسے شیطان نکلتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انسانی کھال ہوتی ہے، پھر وہ دونوں اس کھال کو پہن کر انسانی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی اگلی سٹیج کو پار کرنے کے لیے دوبارہ جنگل میں جاتے ہیں اور چند مخصوص منتروں کی وجہ سے اس سٹیج کو بھی پار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیسری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ان بہن بھائیوں کو جہنم سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، لہٰذا یہ دونوں گھبرا کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور پھر ایسی جگہ آتے ہیں جہاں پر اس لڑکے کو اسی جانور کا اسکریچ نظر آتا ہے جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ 2 شیطان نظر آتے ہیں جنہوں نے انسانی شکل اپنا لی ہوتی ہے۔ اس جگہ پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شیطان انسان کو اس جانور کے پتلے میں ڈال کر اس کے نیچے آگ لگا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اسے کھا بھی سکیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہن بھائی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، مگر اچانک سے پورا آسمان کالا پڑ جاتا ہے اور پھر یہ شیطان دونوں کو پیچھا کرنے لگتے ہیں، اور پھر اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رات کو 3 سر والا کتا ان کے ٹینٹ پر حملہ کرتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں شیطان ان کے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر ان دونوں کو بے ہوش کر کے اسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں اس جانور کا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، جس کے بعد وہ شیطان اس لڑکے کو اٹھا کر اس جانور کے ڈھانچے میں ڈال دیتا ہے اور اس ڈھانچے کے نیچے آگ جلا دیتا ہے تاکہ اس کی قربانی دی جا سکے اور اسے کھایا جا سکے، لیکن جیسے تیسے کر کے یہ دونوں بہن بھائی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس فلم میں 5واں سٹیج یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو پہلی 4 سٹیج کے مقابلے میں انتہائی مشکل ہوتی ہے، یعنی اب ان دونوں کو اور بھی مشکل کام کرنے ہوں گے۔ لیکن دوستو، یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس پوری فلم میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب اس فلم کو پہلی بار ریلیز کیا گیا تھا تو اس وقت لگنے والی آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی تاکہ شیطان کو خوش کیا جا سکے۔ اس راز کا انکشاف خود انٹیلیجنس رپورٹ میں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ مووی سیدھا دماغ پر اثر کرتی ہے اور اسی دوران انسان کی سانسیں پھٹ جاتی ہیں اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔